بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، عروہ بن الزبیر راوی میں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا کہ میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جواب طلب فرمائیں۔ نمبر 1، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق واپسی ہیں۔ نجاشی نے عمرو بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا یہ لوگ کسی کے غلام ہیں؟ عمرو بن العاص نے کہا غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف ہیں۔ اور ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بلا تعامل ہم کو اولیاء مقتول کے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے عمرو بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا کیا یہ لوگ ناحق خون کر کے آئے ہیں؟ عمرو بن العاص نے کہا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجاشی نے عمرو بن العاص سے مخاطب ہو کر کہا اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا کفیل اور ضامن اور اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ عمرو بن العاص نے کہا یہ لوگ تو کسی کا ایک قیراط یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے۔ نجاشی نے وفد قریش سے مخاطب ہو کر کہا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا ہم اور یہ ایک دین پر تھے، ہم اس دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا وہ کیا دین ہے؟ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا جس دین پر ہم پہلے قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا اور شیطان کا حکم تھا، اور وہ دین یہ تھا کہ ہم اللہ کے منکر تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اب جس دین پر قائم ہیں وہ اللہ جل شانہ کا دین ہے۔ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے، بس وہ رسول سچائی اور نیکی کو لے کر آئے اور ہم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور ان کے پیرو ہو گئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور اس سچے نبی کے قتل پر تل گئی اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو پھر اسی بت پرستی میں لوٹا دیں۔ بس ہم اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں، اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلتے۔ یہ ہمارا قصہ ہے۔ اور ناظرین، حضرت جعفر اور ان کے رفقا نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کو سفر سرج اور زادرہ دیا اور مزید برآں کچھ ہدیہ اور تحائف بھی دیے اور ایک قاصد ہمراہ کیا اور یہ کہا میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دینا اور کہنا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائیں۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مجھ کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ مسرور ہوں یا جعفر کے آنے سے۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے دریافت فرما لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر نے کہا بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا ہے، یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی اور توشہ دیا اور ہماری امداد کی اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھے اور وضو کیا اور 3 بار یہ دعا فرمائی اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے آمین کہا۔ ناظرین، حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے قاصد سے کہہ دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے وہ جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔